کوکین ایک اسٹیمولنٹ ہے، یعنی کہ آئس کی طرح یہ برین کو غیر ضروری متحرک کر دیتا ہے۔ ذوالفقار صاحب، یہ جو ابھی جس طرح سے یہ جو نیٹ ورکس ہے، جس طریقے کی جو کام کر رہے ہیں اس طریقے کی چیزوں کے، ان کا کیا علاج ہے؟ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے؟ ایک ابھی پنکی سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت لوگ ہوں گے اور بھی چل رہے ہوں گے، ان کو پکڑنے کا کیا طریقہ؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آج کل ہر جگہ پہ، ہر محفل میں اور ہر سوشل میڈیا میں پنکی کا ذکر ہے۔ ایک پنکی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ مجھے آج اس فیلڈ میں 30 سال نہیں بلکہ 40 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے جتنی پنکی کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ہم ہر سال ہر 3 مہینے کے بعد وہ اپنی رپورٹ میں ذکر کرتے ہیں۔ میں آگے جا کے آپ کو چیزوں کا بتاؤں گا۔ ایک پنکی نہیں ہے۔ کراچی کا اس سے پہلے جو بڑا نیٹ ورک تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ایک ایکٹر تھے، ان کے بیٹے تھے 2 اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مرڈر بھی کیا، اور اس کے بعد اس کی نیٹ ورکنگ جب سامنے آئی تو کتنے وہ تھا ڈرگز پہ، کہاں کس طرح پہنچتی تھی۔ اگر پنکی سامنے آ گئی ہے تو ہمیں تو اب پنکی کو چھوڑ کے جو آگے آنے والی پنکی ہیں، جو اس وقت 1 کروڑ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ پنکی ڈرگ ڈیلر تھی، اور میں خود اس کی جو سوچ ہے اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے حیران ہوا ہوں۔ میں خود اس ڈرگ کی فیلڈ میں دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتا رہتا ہوں۔ میں پیرو اور کولمبیا بھی میں گیا، میں میکسیکو بھی وزٹ کر۔ کوکین بنانے کا دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت بھی پیرو ہے۔ پیرو دنیا کی 80% کوکین کو لیف تیار کرتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں کولمبیا اور بلیویا، وہاں پیسٹ تیار ہوتا ہے، وہاں سے وہ میکسیکو آتا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ وہ جو چیز اس نے بتائی ہے کہ میں کیمیکل اینڈ آرگینک، وہ آرگینک ڈرگ جو کوکین تھی اس کو سنتھیٹک سے ملا کے، جس طرح ہم اس کی مثال ہے، جس طرح ہم کھیتوں میں اچھی فصل لینے کے لیے آپ سپرے کرتے ہیں مختلف جو کیمیکلز ہیں تاکہ آپ کی پیداوار زیادہ بڑھے، تو اس نے جو انکشاف کیا یہ ہم سب کے لیے حیران کن ہے کہ وہ کہتی میری جو کوکین، میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بھی، اخباروں میں، ہر جگہ پہ، کہ کوکین کا ریٹ اس وقت لاہور میں بھی پورے پاکستان 25,000 روپے، 24 سے 25,000۔ اس نے کہا ہے جو 24 سے 25,000 ایک ڈوز کی، 1 گرام، 1 ڈوز کی، 1 گرام، 1 ڈوز، 1 ٹائم کی ڈائیورشن، آپ ڈرگ ڈائیورشن، گرام میں 1 گرام، 1 گرام 1 ٹائم کی ڈوز۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے جو 20,000 روپے کی ڈوز ہے اس میں آپ کو وہ پلیئر نہیں ملے گا۔ جو میری ڈوز ہے، جو میں نے نہیں تیار کی ہے، وہ 25,000 والی ہے، وہ اس کا آرڈر کرے ڈیلیوری۔ 2025 کی ہماری ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب ادارے کی رپورٹ جو میں نے ہائی لائٹ کی اس سال کے شروع میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ 70 to 80% جو اپنا بزنس ہے یہ آن لائن ہوتا ہے۔ اب ڈرگ ڈیلر، ڈرگ سپلائر، جس طرح یہ پنکی ہے، اور جو استعمال کرنے والے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ بلیو کریں فضا، استعمال کرنے والا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پنکی جیسی عورتوں کو نہیں چھوڑتا، اس لیے وہ سپلائی کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو اپر ڈرگ میں ڈائیورشن ہوگی نا، ہم ڈرگ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، A کلاس ڈرگ اور B کلاس ڈرگ۔ A کلاس ڈرگ وہ ہیں جو لائف کو ڈیکریز کرتے ہیں، یعنی آج آپ نے شروع کیا، آپ 1 سال 2 سال میں نہیں ہو۔ اگر جو سافٹ ڈرگز ہیں، B کلاس ڈرگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ۔ اب A کلاس ڈرگ میں کیا ہے؟ آئس ہے، کوکین ہے، ہیروئن ہے، ایسٹسی ہے، LSD ٹیبلٹ ہے، اور مختلف فارماسیوٹیکل ڈرگز جو آنے والے فیوچر کا مستقبل تھریٹ ہے ہمارا۔ اب جو بچے، اب تو گیس کا بھی نشہ آ گیا نا، میں اس کو میں بتا، جو بیلون میں بھر کے منہ پہ گیس ایسے بھی، جو اپر کلاس کے بچے اور بچیاں کوکین کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ وہ دیکھیں کہ ہر جمعے کو یا سیٹرڈے نائٹ کو ڈیلر کو 25 سے 50,000 جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے ڈیلر کو آن لائن کے ذریعے، چاہے وہ آپ ڈیفرنٹ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کر لیں یا اور طریقے سے کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک پنکی جو سامنے آ گئی ہے، جس کا ہم شور کر رہے ہیں خدا کے لیے، اب جو آگے جو 1 کروڑ ہمارے پاکستان میں نشہ کر رہا ہے بندہ، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ ہمیں ایک اچھی پلاننگ اسٹریٹجی۔ فضا، میں ایک اور بات بتاؤں، میں اس فیلڈ میں اتنے سالوں سے ہوں، میں ہزاروں لوگوں کا رازدان ہوں۔ اگر میں اپنے منہ سے پھٹ پڑوں نا کہ کون کون ہے،
آپ بلیو کریں وہ تو والدین اسی وقت اپنی موت خود مر جاتے ہیں، چاہے وہ اپر کلاس کے ہوں چاہے وہ مڈل کلاس کے ہوں، جن کے بچے اور بچیاں نشہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی سعدیہ جی، آپ سے بھی میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس ٹائپ کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، کون سے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کو جب اس طرح کے ڈرگس کے سلسلے میں پھنس اس جاتے ہیں؟ میں فضا میں ذوالفقار صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی۔ جیسے انہوں نے 2 کیٹیگریز بتائیں، اے کلاس ڈرگ اور بی کلاس ڈرگس۔ یہ کیٹیگریز تو ہم بناتے ہیں اس کی سروائیول کے حساب سے کہ اے کلاس میں سروائیول ریٹ لائف کا کم ہو جاتا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے، بی کلاس میں تھوڑا سا اور سروائیو کر لیتے ہیں، الٹیمیٹ اس کا کانسیکوینس خدا نہ خواستہ فیٹل یعنی کہ موت کی صورت میں ہی ہے اف انٹریٹڈ۔ اچھا، اب اس میں یہ آتے ہیں کہ ڈرگس کی ٹائپس کیا کیا ہیں۔ جو یہ ہم آج کل جو وائرل بات ہو رہی ہے کوکین ایک اسٹیمولنٹ ہے، یعنی کہ آئس کی طرح یہ برین کو غیر ضروری متحرک کر دیتی ہے، بہت زیادہ ہائی پہ لے جاتی ہے، ایکٹیو کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، کسی وجہ سے اس کی پرفارمنس کم ہے، اسٹوڈنٹس کی جیسے آپ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ایجوکیشنل گروپ کو یا ایکیڈیمک والی سائٹ کو کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ ہو رہا ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے نا کہ وہاں کے بچے کس طرح کے پریشر میں ہیں، وہ کیوں اتنے ڈپریسڈ اور ڈاؤن ہیں کہ ان کو ایک آرٹیفیشل اسٹیمولنٹ یا ایک غیر ضروری متحرک کرنے والی چیز چاہیے، ان کا برین کیوں اتنے ڈپریشن میں ہے۔ آبویسلی اس کے پیچھے یہ پریشرز ہیں، ایکیڈیمک پریشر ہے، گریڈ پریشر ہے، لائف کی ریس کا پریشر ہے، پرفارمنس کا پریشر ہے، ٹاسک نہیں میٹ اپ ہو رہے، جابس نہیں مل رہی، انٹرنشپس نہیں مل رہی، نو ہاؤ۔ اچھا، اور جو کالج یونیورسٹیز میں سیل ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں وہاں پہ، جب بچہ ڈپریشن میں جاتا کوئی نہیں ہے، کر رہا، اس کو دیکھ نہیں رہا۔ جی بالکل، جب بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے آگے پیچھے جو نیٹ ورک ہے ان کا ڈیلرز کا، یہ ضرور پک کرتے ہیں ایسے بچوں کو کہ یہ بچہ اس وقت ایموشنلی ویک ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ٹارگیٹ دس کڈ ناؤ۔ اس بچے کو پھر یہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے۔ ون ٹائم جب وہ لیتا ہے، وہ کبھی بھی اس نیت سے نہیں لیتا، کوئی بھی جو نشے کا مریض ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس نیت سے آئس کے اسپیشلی نہیں لیتے کہ ہم نے لائف لانگ کرنا ہے، لیکن جب وہ اس کا ایک پف لے لیں، ایک اسنف لے لیں، ایک انہیل کر لیں، اس کے بعد پھر یہ ان کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ اس کو چھوڑ سکیں، کیونکہ وہ اتنی ایڈکٹیو ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ ہے کہ الون آئس کا ایک پف 2 سے 4 سیکنڈ میں برین کی ایڈکٹیو پوٹینشل کو میکسیمم پہ لے جاتا ہے، یعنی کہ آئس اتنی کی پاورفل اسٹیمولنٹ ہے کہ 2 سے 4 سیکنڈ، یعنی کہ میری بات بھی شاید اتنی دیر میں مکمل نہ ہو اور آئس آپ کے ایڈکشن سینٹر پہ جا کے نا اتنا ہو